بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برطانیہ کی ملکہ اور نیوزی لینڈ کی گورنر جنرل کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ دیوان امیری نے قطر کے نیشنل سپورٹس ڈے کے موقع پر منگل 8 فروری کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے شہر کسمایو میں ایک بس کو نشانہ بنانے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2019 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,31,872 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کو ان کی تاج پوشی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ملکہ الزبتھ دوم کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیوزی لینڈ کی گورنر جنرل کنڈی کیرو کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے نیوزی لینڈ کی گورنر جنرل کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ قطر کے نیشنل سپورٹس ڈے کے موقع پر منگل 8 فروری کو آفیشل ہالیڈے یعنی عام تعطیل ہوگی۔ یاد رہے کہ نیشنل سپورٹس ڈے ہر سال فروری کے مہینے کے دوسرے ہفتے کے پہلے منگل کے دن منایا جاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج صبح جمہوریہ فن لینڈ کے وزیر خارجہ پیکا ہاوستو نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکابی سے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ عراق کے بجلی کے شعبے کے قائم مقام وزیر عادل کریم نے ملاقات کی، جس کے دوران توانائی کے شعبے میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ آج صبح وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے نائب وزیر اعظم مہدی محمد جولیت سے قطر کے سفیر حسن بن حمزہ ہاشم نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے معاملات زیر بحث آئے۔ قطر نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے شہر کسمایو میں ایک بس کو نشانہ بنانے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ آج وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد شفا یابی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر چیریٹی نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سینکڑوں کی تعداد میں یتیموں میں اسکول کا سامان تقسیم کیا ہے، جس کا مقصد یتیم بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کے خاندانوں پر معاشی بوجھ کو کم کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 777 نئے کیسز جبکہ مسافروں میں 135 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران میں وائرس کے مزید 2019 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,31,872 ہو گئی ہے۔ ادھر نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 5,09,58,466 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 3,433 ڈوزز دی گئیں۔ اسی طرح لوگوں کو 9,33,930 بوسٹر ڈوزز دی جا چکی ہیں اور یوں ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد ملک کی ٹوٹل آبادی کے 87.1% لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ اب کچھ ممالک اگر ان کے ہاں کرونا وائرس کے خلاف مدافعت کی سطح بلندی پر ہے، ان کے صحت کا نظام مضبوط ہے اور وہاں کرونا وائرس کی وبا کے اشاریے نیچے جا رہے ہیں، یعنی نئے کیسز کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے، تو وہ وائرس سے بچاؤ کے لیے عائد کردہ پابندیاں احتیاط کے ساتھ نرم کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ WHO کے ہنگامی امور کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر مائیکل ریان نے خبردار کیا ہے کہ سیاسی دباؤ کے پیش نظر کچھ ممالک پابندیاں اٹھانے میں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ وبا کے غیر ضروری پھیلاؤ، اس کی شدت اور اموات کی تعداد میں غیر ضروری اضافے کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ سوڈان کے دارفور کے علاقے میں مسلح گروپوں اور فوجی دستوں کے درمیان جھڑپوں میں نامعلوم تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سابقہ افریقی یونین اور اقوام متحدہ کے مشن کے ہیڈ کوارٹرز کے گرد و نواح کے علاقے میں کل شدید فائرنگ ہوتی رہی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اپنے چین کے 4 روزہ دورے کے اختتام پر آج صبح چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ دونوں لیڈروں کی ملاقات کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کی شراکت داری خطے میں امن و استحکام کے لیے ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان جاری تعاون سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ کی ریاست الاسکا میں آج صبح زلزلہ آیا، جسے 5.2 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ادھر گوئٹمالا کی مغربی ریاست پیٹال ہولو میں بھی زلزلہ آنے کی خبر ملی ہے، جسے 4.6 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ بھارت کی مشہور گلوکارہ لتا منگیشکر کا آج انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 92 سال تھی۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک اپنی سریلی آواز سے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں موسیقی کے شائقین کو مسحور رکھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق حکومت نے ان کی وفات پر 2 دن کا قومی سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ آج شام مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں لتا منگیشکر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ لاٹری سسٹم کے ذریعے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے ٹکٹوں کی خریداری کی درخواستوں کے پہلے مرحلے کے لیے رجسٹریشن عالمی سطح پر ٹرن آؤٹ دیکھنے کے بعد منگل کے روز بند ہو جائے گی۔ فیفا نے شائقین سے کہا ہے کہ وہ لاٹری سسٹم کے ذریعے فوری طور پر اپلیکیشنز جمع کرائیں۔ نتائج کا اعلان 8 مارچ کے بعد کیا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے ٹکٹوں کی فروخت کا پہلا مرحلہ 19 جنوری کو شروع ہوا تھا۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن QFA نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ بدھ کے روز اس کی جنرل اسمبلی کا عام اجلاس منعقد ہوگا۔ QFA نے اس کی آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کیے گئے بیان میں بتایا ہے کہ اجلاس میں جو ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہوگا، ایجنڈے میں شامل بہت سے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ اس کے علاوہ QFA کی سرگرمیوں کے بارے میں چیئرمین کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کل قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کا 17واں راؤنڈ ختم ہو گیا۔
کل 3 میچ کھیلے گئے جن میں اسد کلب نے الغرافہ کلب کو 1 گول کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ دوسری جانب الواقرہ کلب کی ٹیم نے آسٹریلیا کلب کی ٹیم کو 1 گول کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی، اور 7 بار کی چیمپئن الدوحیل کلب کی ٹیم نے الریان کلب کی ٹیم کو 4-0 سے ہرا دیا۔ انڈیا نے انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا کر انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ ادھر تیسرے اور چوتھے پلے آف کے لیے آسٹریلیا نے افغانستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سمامیر نے برطانیہ کی ملکہ اور نیوزی لینڈ کی گورنر جنرل کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ دیوان امیری نے قطر کے نیشنل سپورٹس ڈے کے موقع پر منگل 8 فروری کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے شہر کسمایو میں ایک بس کو نشانہ بنانے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2019 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,31,872 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107